کراچی کے علاقے لیاری کی تنگ اور پرانی گلیاں ہمیشہ سے اپنی رونق اور شور و غل کے ساتھ ساتھ خوف اور دہشت کی کہانیوں کے لیے بھی مشہور رہی ہے۔ انہی گلیوں سے ایک ایسا نام ابھرا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ نام تھا سردار عبد الرحمن بلوچ۔ رحمان ڈکیت جو تھا وہ حاجی لالو کے گروپ کا کارندہ تھا پہلے۔ تشدد کراچی کے اور علاقوں میں شروع ہوا، اس میں لیاری شامل نہیں تھا۔ جسے دنیا عبد الرحمن ڈکیت کے نام سے بھی جانتی ہے۔ آخر کون تھا یہ شخص؟ ایک ایسا مسیحا جس نے غریبوں کو سہارا دیا، یا وہ ویلن جسے اپنے مخالفین ہی نہیں بلکہ اپنی ماں تک کو قتل کر دیا؟ ایک عام سا بچہ جو کراچی کے کلاکوٹ میں پیدا ہوا اور پھر رفتہ رفتہ لیاری کی مافیائی جنگ کا سب سے بڑا ڈان بن گیا۔ اور سب سے اہم سوال، کیا عبد الرحمن ڈکیت کا کھیل صرف لیاری تک محدود تھا، یا اس کی ڈوریاں اسلام آباد اور ایوان صدر تک بھی پہنچتی تھیں؟ آج کی ویڈیو میں عبد الرحمن ڈکیت کی اسٹوری کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ السلام علیکم، انفو 10 ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف رضا۔ عبد الرحمن پوچ 1976 میں داد محمد عرف دادل کے گھر پیدا ہوا۔ عبد الرحمن کا تعلق بلوچ فیملی سے تھا اور اس کے آباء و اجداد ایران کے سرحدی علاقوں سے ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوئے تھے۔ اس کا بچپن لیاری کے کلاکوٹ علاقے میں گزرا، جہاں منشیات، جرائم اور اسلحہ کا کلچر عام تھا۔ اس کا خاندان بھی اسی ماحول سے الگ ہرگز نہ تھا۔ اس کے والد داد محمد عرف دادل اور دیگر رشتہ دار منشیات کے دھندے اور جرائم میں ملوث تھے۔ اسی ماحول نے ایک عام بچے کو کراچی کے سب سے بڑے گینگسٹر میں کیسے بدلا؟ مگر یہاں رکتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو سردار عبد الرحمن بلوچ کا ایک ایسا چہرہ دکھاتے ہیں جو شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیاری کی گلیوں میں جب خوف اور غربت کا راج تھا، تب ایک نام ایسا بھی ابھرا جس نے وہاں کے باسیوں کے دلوں میں عجب سا تاثر چھوڑا۔ یہ نام تھا سردار عبد الرحمن بلوچ عرف عبد الرحمن ڈکیت۔ ایک طرف وہ گینگ وار اور طاقت کا کھیل کا کردار تھا، مگر دوسری طرف انہی کے بارے میں لیاری کے بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے محافظ، سہارا اور مسیحا تھا۔ عبد الرحمن ڈکیت نے جب پیپلز امن کمیٹی قائم کی تو اس کے پیچھے صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک طرح سے خدمت کا جذبہ بھی موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علاقے کے بیواؤں اور یتیموں کی مدد کی، غریب گھروں تک کھانا پہنچانا، اور ایسے وقتوں میں سہارا بنے جب سرکاری ادارے لوگوں کو تنہا چھوڑ گئے تھے۔ لیاری کے کچھ حصوں میں انہیں ایک ہیرو کی طرح یاد کیا جاتا ہے، جو غریبوں کا حق دلانے کی کوشش کرتا اور ان کی آواز بننے کی جرات رکھتا تھا۔ اگرچہ ان پر جرائم کے الزامات اپنی جگہ موجود رہے، لیکن ان کے قریبی لوگوں پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک ڈان نہیں بلکہ لیاری کا خدمتگار تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ طاقتور بن کر بھی اگر عوام کے دکھ نہیں بانٹے تو پھر وہ طاقت بیکار ہے۔ اس لیے کئی لوگ انہیں آج بھی ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں جس نے اندھیروں میں بھی روشنی کی کرن دینے کی پوری کوشش۔ لیاری کا ہیرو عبد الرحمن بلوچ جو اپنے لوگوں کے لیے کبھی نہیں رکا۔ جہاں لوگوں نے اسے گینگسٹر کہا، وہاں لیاری کے لوگ اسے اپنے محافظ اور سردار کے طور پر مانتے ہیں۔ غریبوں کی مدد، بچوں کی خوشی اور لیاری کے ہر کونے میں امید کی کرن سمجھا جاتا تھا۔ یہ گلیاں، یہ لوگ، یہ نوجوان، سب کے لیے وہ ایک رہنما، ایک سردار جو اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے لڑا اور غریبوں کا محافظ بنا۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ پہلو بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی خان بھائی کا نام سنا ہے؟ کون تھا آخر خان بھائی؟ چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ 18 اکتوبر 2007 کو جب محترمہ بینظیر بھٹو کا جلوس کارساز پر دھماکوں کا شکار ہوا تو کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن ڈکیت اور اس کے لوگوں نے بینظیر کو بچانے میں مدد کی۔ اس واقعے کے بعد لیاری کے عوام نے اسے خان بھائی کا لقب دیا۔ 2008 میں عبد الرحمن ڈکیت نے جب پیپلز امن کمیٹی قائم کی تو بظاہر مقصد یہ تھا کہ لیاری میں امن قائم کیا جائے اور عوامی مسائل کا حل نکالا جائے، لیکن دراصل یہ اس کے گینگ کو سیاسی اور عوامی شکل دینے کی کوشش بھی تھی۔ 2008 میں عبد الرحمن ڈکیت نے پیپلز امن کمیٹی قائم کی۔ بظاہر مقصد یہ تھا کہ لیاری میں امن قائم کیا جائے اور عوامی مسائل کا حل نکالا جائے، لیکن دراصل یہ اس کے گینگ کو سیاسی اور عوامی شکل دینے کی کوشش بھی تھی۔
پیپلز کمیٹی کے کچھ رہنماؤں کی خاموش حمایت بھی اسے حاصل رہی۔ لیاری میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اسے ہیرو مانتا تھا، جو کہتا تھا کہ وہ بے نظیر بھٹو اور غریب عوام کا حامی ہے، لیکن قانون کی نظر میں وہ ایک خطرناک گینگسٹر تھا جس پر درجنوں قتل، بھتہ خوری اور دیگر جرائم کے کیسز۔ یہاں آپ لوگوں کو ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں، کیا آپ سردار عبدالرحمن بلوچ کو ایک رہنما اور مسیحا کے طور پر جانتے ہیں یا پھر گینگسٹر، ولن اور ڈکیت؟ یہ تو تھا ہیرو اور مسیحا کا رول۔ چلیں اب عبدالرحمن کی زندگی کا دوسرا خطرناک ترین رخ آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی ایک ولن جو لیاری کا سب سے بڑا گینگسٹر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرحمن نے اپنی پہلی واردات محض 13 سال کی عمر میں کی۔ جی ہاں، 13 سال۔ یہ معمولی جھگڑا تھا، لیکن اس جھگڑے میں اس نے چھری کے وار سے ایک شخص کو زخمی کیا۔ اس دن سے وہ راستہ کھل گیا جس کا اختتام صرف خون اور بارود پر ہی ہونا تھا۔ وقت گزر گیا، وہ اپنے دوستوں رؤف ناظم اور عارف ناظم کے ساتھ چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگا۔ یہ جرائم موٹر سائیکل چھیننے سے لے کر بھتہ وصولی تک جا پہنچے۔ 1992 میں عبدالرحمن نے اپنے دوست عارف کے ساتھ مل کر ندیم امین اور منو کو قتل کیا۔ یہ اس کی پہلی خون ریز کارروائی تھی، جس کے بعد اس کا نام لیاری میں خوف کی علامت بن گیا۔ یہ اس کا پہلا قتل تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب عبدالرحمن کے گرد خوف کی فضا قائم ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اصل صدمہ اور حیرت تب ہوئی جب 18 مئی 1995 کو عبدالرحمن نے اپنی ہی ماں ختیجہ بی بی کو پستول سے گولی مار کر قتل کر دیا۔ عبدالرحمن کو اپنی ماں کے کردار پر شک تھا اور اسی بے اعتمادی نے اسے اپنی ماں کی جان لینے پر مجبور کر دیا۔ عبدالرحمن نے جرم کی دنیا میں قدم جمانے کے لیے حاجی لالو کے ساتھ اتحاد کیا۔ لالو کا پرانا دشمن بابو ڈکیت تھا۔ عبدالرحمن نے لالو کے ساتھ مل کر بابو ڈکیت کے خلاف محاذ سنبھالا اور اپنے چچا تاج محمد کے قتل کا بدلہ بھی لیا۔ لیکن جیسے جیسے اس کی طاقت بڑھتی گئی، وہ حاجی لالو اور اس کے بیٹوں کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا۔ یہیں سے لیاری کی وہ جنگ شروع ہوئی جس نے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک طرف عبدالرحمن ڈکیت تھا اور دوسری طرف ارشد پپو۔ دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی نے پورے علاقے کو میدان جنگ میں بدل دیا تھا۔ دن دہاڑے گولیاں چلتی تھیں، لاشیں گرتی تھیں اور عام لوگ خوف کے سائے میں جینے پر مجبور تھے۔ 2001 میں عبدالرحمن شعیب خان پر حملہ کرتے ہیں جس میں 4 پولیس اہلکار بھی مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2004 میں اس نے حب ندی کے قریب 5 ایرانی باشندوں کو قتل کیا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے جا چکے تھے اور وہ کراچی کے سپاری کلچر کا سب سے بڑا کردار بن چکا تھا۔ پیسوں کے بدلے قتل کرنا اس کی گینگ کی پہچان بن چکی تھی۔ عبدالرحمن صرف ایک گینگسٹر نہیں تھا بلکہ اس کے سیاسی تعلقات بھی تھے۔ وہ قوم پرست تنظیموں کے ساتھ روابط رکھتا تھا اور بڑے بڑے سیاستدانوں تک اس کی رسائی آسان تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب پولیس آفیسر چودھری اسلم نے عبدالرحمن کو گرفتار کیا تو آصف زرداری نے فون پر کہا، مارنا نہیں، کوئی غلط کام مت کرنا، اگر مقدمہ ہے تو عدالت میں پیش کرو، انکاؤنٹر مت کرنا۔ یہ جملہ اس بات کی علامت تھا کہ عبدالرحمن ڈکیت کی ڈوریں کہاں کہاں تک بندھی ہوئی ہیں۔ جب لیاری میں قتل و غارت نے ہزاروں زندگیاں نگل لیں تو آصف زرداری اور دیگر رہنماؤں نے ثالثی کی کوشش شروع کر دی۔ انور بھائی جان کو درمیان میں ڈالا گیا تاکہ امن قائم کیا جا سکے، لیکن عبدالرحمن نے ثالث یعنی کہ انور بھائی جان کو قتل کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب عبدالرحمن پارٹی قیادت کی آنکھوں میں بھی کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ اس کے بعد مصالحت کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ عبدالرحمن ڈکیت کا اصل عروج 1992 سے 2005 کے درمیان آیا۔ اس دوران وہ لیاری گینگ وار کا سب سے خطرناک کردار بن چکا تھا۔ اس نے اپنی ذاتی فوج بنا رکھی تھی جس میں سینکڑوں نوجوان شامل تھے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ، راکٹ لانچر، دستی بم تک موجود تھے۔ عبدالرحمن کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس نے ایران میں جائیدادیں خرید لیں، کروڑوں روپے کمائے اور لیاری میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ عبدالرحمن کا سب سے بڑا ہتھیار خوف تھا۔ پولیس بھی اس کے نام سے لرزتی تھی۔ اس کے خلاف 80 سے زائد مقدمات درج ہوئے جن میں قتل، اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی اور ڈکیتی شامل تھیں، مگر کوئی اسے پکڑ نہیں سکا۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرحمن کو سیاسی سرپرستی تک حاصل تھی۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اس سے تعلق رکھتی۔ انتخابات کے دوران اس کا گینگ لیاری میں پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کرتا، مخالفین کو ڈراتا، دھمکاتا اور ووٹ دلوانے میں اہم کردار ادا کرتا۔ بدلے میں سیاستدان اسے مزید مواقع فراہم کرتے۔ عبدالرحمن کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورا لیاری اس کے حکم پر چلتا تھا۔ کوئی بھی اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا۔ اس نے لیاری میں اپنی عدالتیں قائم کر رکھی تھی جہاں وہ فیصلے تک سناتا تھا۔ اس کا اصل چہرہ خون اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے گینگ کے درجنوں پولیس اہلکاروں کو مارنا، سینکڑوں شہریوں کو اغوا کرنا اور لیاری کو ایک میدان جنگ میں تبدیل کر دینا۔
2005 میں اس کی شہرت انتہا پر تھی، وہ میڈیا کی خبروں کا مرکزی کردار بن چکا تھا، مگر پولیس اور رینجرز کے لیے بھی اس کی گرفتاری ایک چیلنج بن چکی تھی۔ پولیس نے کئی بار کارروائی کی کوشش کی، گرفتار کی کوششیں ہوئیں، مگر وہ ہر بار کسی نہ کسی راستے سے نکل جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ علاقے کی پیچیدہ گلیاں اور مقامی نیٹ ورک اسے بار بار بچا لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور عبدالرحمن کا اثر رسوخ مزید بڑھتا چلا گیا۔ لیاری کے لوگوں کے لیے وہ کبھی خوف کی علامت تھا اور کبھی طاقتور ہیرو کی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر قانون کے لیے وہ ہمیشہ ایک سنگین خطرہ رہا۔ پھر آیا وہ لمحہ جب ریاست نے فیصلہ کیا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ بالآخر 9 جولائی 2009 کو کراچی پولیس نے لیاری میں مبینہ طور پر بڑا آپریشن کیا۔ عبدالرحمن ڈکیت اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ایک گھمسان کی جھڑپ ہوئی جس میں پولیس نے جدید اسلحہ استعمال کیا۔ کئی گھنٹوں کی فائرنگ کے بعد خبر آئی کہ عبدالرحمن ڈکیت ہلاک کر دیا گیا۔ مقامی رپورٹس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کے لیے تجربہ کار افسران کو خصوصی ٹاسک دیا گیا، ان میں ایک نام تھا چوہدری اسلم۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اس مشن کا حصہ بنایا گیا تاکہ کارروائی حتمی اور فیصلہ کن ہو۔ یاد رہے اس پہلو کے بارے میں مختلف بیانیے ملتے ہیں، مگر پولیس ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپریشن ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی لیاری میں ایک عہد تمام ہوا، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد عزیر بلوچ اور دیگر گینگ وار لیاری کے نئے کردار بن گئے اور گینگ وار کی ایک نئی شکل اختیار کر گئے۔ عبدالرحمن ڈکیت کی موت کے بعد بھی لیاری کے لوگ اسے یاد کرتے، کچھ نے اسے گینگسٹر کہا، کچھ نے مسیحا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس نے کراچی کی تاریخ پر ایک ایسا نشان چھوڑا جو آج تک باقی ہے۔ اس کی موت کے ساتھ لیاری کی خونی داستان اپنے انجام کو پہنچی۔ عبدالرحمن ڈکیت ایک ایسا شخص جس نے ماں کے رشتے کو بھی نہ بخشا، جس نے لیاری کی گلیوں کو لاشوں سے بھر دیا، جس نے سیاست کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے طاقت حاصل کی اور جس نے کراچی کی تاریخ کو خون میں نہلا دیا۔ یہی لیاری کی اصل حقیقت ہے، جہاں ظلم اور طاقت کی کہانیاں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسے کردار بھی ہیں جو متنازع ہونے کے باوجود کبھی دلوں میں ہیرو بن کر زندہ رہتے ہیں۔ عبدالرحمن ڈکیت کی شخصیت اسی تضاد کی عکاسی کرتی ہے، ایک طرف خوف اور دوسری طرف خدمت۔ وہ مسیحا تھا یا ولن؟ یہ فیصلہ آپ کا۔